جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے فوائد پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس حد تک حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے اور ان کو نہایت شفقت سے بات سمجھاتے۔ اس کے بعد پھر آگے حدیث جو میں پہلے بھی آپ کو اشارہ کرتا رہا ہوں کہ کتنے رضعات جو ہیں ان سے رضعات ثابت ہوتی ہے۔ رضع میں نے بتایا کہ رضع سے مراد یہ ہے کہ بچہ ایک دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے، بے شک اس نے کتنی مرتبہ ہی کیوں نہ دودھ یہ چھوڑا ہو اور پھر پینا شروع کیا ہو پھر چھوڑا ہو، یعنی ایک دفعہ جب وہ پیٹ بھر کے پی لے گا تو وہ ایک رضع ہوگا، اور جب وہ 5 مرتبہ پی لے گا تو پھر رضعات ثابت ہو جائے گی۔ وعنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، قالت انہوں نے کہا، کان فیما انزل من القرآن، جو پہلے نازل کیا گیا تھا قرآن مجید میں وہ کیا تھا؟ 10 رضعات معلومات، 10 معلوم رضعات تھے، یحرمنا کہ وہ حرام کرتے ہیں، تحریم کو ثابت کرتے ہیں، پہلے یہ تھا۔ ثم پھر نسخنا، پھر یہ 10 جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے، بخمس معلومات، 5 معلوم رضعات کے ساتھ۔ تو یہ بالکل اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری وقت میں جا کر، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جا کر منسوخ کیا گیا، اور جو نیا حکم تھا وہ 5 رضعات کا تھا۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وحیا اور یہ حکم بھی فیما ان آیات میں سے تھا، یقرأ من القرآن جو قرآن میں پڑھی جاتی تھی، یعنی یہ بالکل اتنا آخر میں حکم نازل ہوا کہ بعض احباب کو، بعض صحابہ کو اس حکم کے نسخ ہونے کا بھی پتہ نہ چلا، اور وہ اس کو قرآن مجید میں باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نسخ ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نسخ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نسخ یہ ہوتا ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو جائیں، حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو جائیں، تو یہ 10 رضعات والی آیت، یہ باقاعدہ آیت موجود تھی قرآن مجید کے اندر کہ 10 رضعات جو ہیں وہ حرمت ثابت کرتے ہیں، تو یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا 5 کے ذریعے۔ لیکن 5 کا جو حکم تھا وہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان نہیں کیا، وہ حدیث کے اندر ہی موجود ہے۔ تو یہ نسخ حکم اور تلاوت دونوں کا یہ 10 رضعات والا تھا۔ دوسرا نسخ ہوتا ہے کہ تلاوت تو منسوخ ہو جائے لیکن حکم باقی رہے، تو وہ 5 رضع والا ہے۔ 5 رضع والا جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اسی طرح آیت رجم جو ہے، آیت رجم یعنی شادی شدہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، تو وہ آیت رجم کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو جائے لیکن تلاوت باقی رہے، تو جیسے آیت وصیت ہے کہ پہلے وصیت کرنا واجب ہوتا تھا، پھر جب آیات میراث نازل ہوئیں، وراثت کی آیات، تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ وصیت اب بھی ہے لیکن اب وہ جائیداد کے حوالے سے اس طرح وصیت نہیں ہے، پہلے چونکہ وراثت کے احکام موجود نہیں تھے، ورثاء کے حصے مقرر نہیں تھے، بس جو بھی مرنے والا وصیت کر دیتا، کسی ایک کے بارے میں کر دیتا، 2 کے بارے میں کر دیتا، تو سارا مال اسی کو دے دیا جاتا، تو وہ منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل فرما دیے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور محدثین جو ہیں ان کا موقف ہے اور ان کی دلیل ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ 5 رضعات جو ہیں وہ حرمت کو ثابت کرتے ہیں، اس سے کم سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات نسخ کئی لوگوں پر مخفی رہ جاتا ہے، اور وہ بعد میں علم ہونے پر پھر اس سے آگاہ ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قرآن بھی قرآن کا ناسخ ہوتا ہے، قرآن بھی قرآن کا ناسخ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ رضاعت میں اعتبار عورت کا ہے، یعنی عورت بتائے گی
کہ اس نے دودھ پیا تھا یا نہیں پیا تھا۔ یہ آگے بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ دو لوگوں کی شادی ہو گئی اور ایک عورت نے آ کر بتایا کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو وہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایک چیز واقع ہو چکی ہے تو اب آپ شادی ختم کر دیں، یعنی اب آپ علیحدہ ہو جائیں، آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے، اس میں بھی وہی معنی موجود ہے کہ دیگر جو رشتہ دار ہوں گے وہ بھی رضاعت سے ثابت ہو جائیں گے۔ پیچھے ہم نے ماں کا اور اسی طرح چچے کا پڑھا، ایک حدیث کے اندر چچے کے بارے میں پڑھا اور ایک میں بھائی کے بارے میں پڑھا۔ تو اب یہ ہے وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اریدا علی ابنت حمزہ، ان سے حمزہ کی بیٹی کی بابت نکاح کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ کی جو بیٹی تھی ان سے نکاح ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر صرف حمزہ چچا ہی رہتے تو، کیونکہ چچا کی بیٹی سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن حضرت حمزہ جو ہیں وہ دراصل چچا بھی تھے اور اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ انہوں نے جو صوبیہ یا صویبہ ابو لہب کی جو لونڈی تھیں، حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، یعنی حضرت حمزہ نے پہلے دودھ پیا تھا، بڑے تھے اللہ کے نبی سے، اور بعد میں پھر اللہ کے نبی جب تک ان کو دائی حلیمہ نہیں لے کر گئیں تب تک وہ صویبہ کا یا صوبیہ کا ہی دودھ پیتے رہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی بن گئے۔ تو بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھتیجی ہوتی ہے، بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھتیجی بن جاتی ہے، رضائی۔ اب یہ رضائی ایک اعتبار سے تو حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے اور دوسرے اعتبار سے آپ کے بھائی تھے، تو جب حضرت حمزہ آپ کے بھائی ہوئے تو بھائی کی جو بیٹی ہے وہ بھی پھر اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہ تھی۔ تو یہ رائے جو ہے، یہ مشورہ جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، اور حضرت حمزہ کی بیٹی کا نام، مختلف نام ان کے موجود ہیں، بعض نے کہا جی امامہ تھا یا سلمہ تھا، فاطمہ، عائشہ، امۃ اللہ، عمارہ، یعلا، مختلف اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا فقال، تو آپ نے فرمایا انہا، بے شک وہ، لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، انہا، بے شک وہ، ابنۃ اخی، میرے بھائی کی بیٹی ہے، من الرضاعت، رضاعت سے، یعنی وہ میری رضائی بتیجی ہے۔ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، اور رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رضاعت کے ذریعے کوئی بھائی ہو، کوئی چچا ہو، یا بھائی کی بیٹی بتیجی ہو، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ رضاعت کے ذریعے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت تھی، حتیٰ کہ وہ خود اپنی بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کے لیے پیش کرتے تھے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے شادی کی، نکاح فرمایا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ حکمت تھی کہ آپ جب بھی کوئی حکم دیتے تو آپ اس کی علت اور وجہ بھی بیان کر دیتے۔ اب یہاں پر جب آپ نے یہ کہا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ تو میری بھتیجی بنتی ہے، اس لیے وہ حلال نہیں ہے۔
اس کے بعد پھر آگے فرمایا کس قسم کی رضاعت سے تحریم ثابت ہوتی ہے، یعنی کون سی رضاعت جو ہے یا کس عمر کی رضاعت جو ہے وہ معتبر ہے اور اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحرم من الرضاع، رضاعت سے حرام نہیں ہوتی کوئی چیز، الا مگر ما فتق الامعاء، جو رضاعت انتڑیوں کو کھول دے، یعنی جو رضاعت دودھ پینا انتڑیوں کو کھول دے، یعنی وہ انتڑیوں کو بھر دے، پیٹ کو بھر دے اور انتڑیاں جو ہیں وہ پھول جائیں اور کھل جائیں۔ وَكَانَ قبل الفطام، اور یہ مرحلہ جو ہے یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس کا پیٹ جو ہے وہ دودھ سے ہی بھر جاتا ہے اور وہی اس کی بنیادی غذا ہوتی ہے۔ اور رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وَصَحَّحَهُ ہوا والحاکم، اور امام ترمذی اور امام حاکم ان دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ تو گویا کہ ایک موقف وہی ہے کہ جو بچپن میں دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے 2 سال کی عمر میں جو دودھ پلایا جائے اور 5 بار پیٹ بھر کر بچہ پی لے تو وہی رضاعت جو ہے وہ معتبر ہوگی اور اسی سے یہ سارے احکام جو ہیں وہ ثابت ہوں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رضاعت سے تحریم یعنی محرمیت ثابت ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ لا یحرم من الرضاعت الا ما فتق الامعاء، تو رضاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فطام سے قبل ہو، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ اس کے بعد پھر آگے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا رضاع الا فی الحولین، رضاعت وہی ہے جو 2 سالوں میں ہو، یعنی جو اللہ نے حولین کاملین 2 سال مدت بیان کی ہے اسی کے اندر ہی رضاعت ہے اصل۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے، وابن عدی مرفوعا، اور ابن عدی نے مرفوع اور موقوف دونوں طرح بیان کیا ہے، ورجح الموقوف، اور انہوں نے موقوف کو ترجیح دی ہے، یعنی جنہوں نے مرفوع کہا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابن عباس نے اللہ کے نبی سے بیان فرمایا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ موقوف ہے ان کے نزدیک یہ حضرت ابن عباس کا اپنا موقف ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ مفسر قرآن اور معروف مفسر تھے، تو ان کے جو بھی اقوال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، زیر تربیت ہی آپ نے سب کچھ حاصل کیا، تو ان کا موقف بھی یہی ہے کہ رضاعت 2 سالوں میں ہے، جو 2 سال کے اندر اندر ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی دودھ کسی کو پلائے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رضاع الا ما انشز العظم، رضاعت وہی معتبر ہے جو نو مولود کی ہڈیوں کو جوڑ دے، جو مولود کی ہڈیوں کو بڑھائے یا ان کی نشو و نما کرے، یعنی رضاعت وہی معتبر ہے جو بچے کی ہڈیوں کی نشو و نما کرے، وہ انبت اللحم، اور گوشت کو بڑھائے، گوشت کو پیدا کرے۔ تو یہ چھوٹی عمر، بات صرف وہی آ گئی کہ چھوٹی عمر 2 سال میں چونکہ بچے کی اصل غذا دودھ ہی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کی ہڈیوں کو بڑھاتی بھی ہے اور اس کے گوشت کو بھی پیدا کرتی ہے، تو اس عمر میں جو دودھ پلایا جائے گا وہی دودھ اور وہی رضاعت جو ہے وہ معتبر قرار پائے گی۔ وان عقبۃ بن عامر، وان عقبۃ بن الحارث، اب یہاں پہ وہی بات کہ اگر کوئی نکاح کر لے اور بعد میں کوئی عورت آ کر کہہ دے کہ آپ کو تو دودھ میں نے پلایا ہے، تو پھر ان کو اپنا نکاح ختم کرنا ہوگا، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔
لا علمی میں جو ہو جائے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ وعن عقبہ بن الحارث، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ تزوج ام یحییٰ بنت ابی احاب، کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ فجاءت امرات، تو ایک عورت آئی، فقالت، اس نے کہا، قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیفا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی تم کیسے اس کو نکاح میں رکھ سکتے ہو، وقد قیلا، اور تحقیق رضاعت کی اطلاع دے دی گئی ہے، بات کر دی گئی ہے۔ ففارقہا عقبہ، تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک عورت کی گواہی مسئلہ رضاعت میں کافی ہے یا ساتھ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، کہ رضاعت کے مسئلہ میں صرف ایک عورت کی گواہی قبول کر لی جائے گی، کیونکہ دودھ پلانے والی کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کس کو دودھ پلایا ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ زیاد السہمی سے مروی ہے کہ نادان عورت، یعنی بے وقوف عورت یا احمق عورت جو ہے، اس سے دودھ نہیں پلوانا چاہیے، کیونکہ دودھ جو ہے اس کا دودھ پینے والے کی طبیعت اور مزاج پر اثر ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی ہو۔ تو جس طرح کی عورت کا دودھ بچے پئیں گے، ان کے مزاج کے اندر بھی اس عورت کے دودھ کے اثرات ہوں گے۔ اگر وہ عورت عقل مند ہے تو وہی مزاج جو ہے وہ بچوں کے اندر چلا جائے گا، اگر وہ لڑاکی اور جھگڑالو ہے تو وہ مزاج بھی چلا جائے گا، اور اگر وہ بے وقوف ہے تو وہی مزاج جو ہے وہ بچوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ تو صرف عورت کے دودھ کی بات ہے، یہ حتیٰ کہ جانوروں کے دودھ کے اندر بھی حکیم اور اطباء کہتے ہیں کہ آپ اگر بھینس کا دودھ پئیں گے تو بھینس جو ہوتی ہے وہ ذرا سست ہوتی ہے، مزاج سستی کے ساتھ چلتی ہے، تو بچہ بھی اسی طرح سست اور مست ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، گائے چونکہ چست ہوتی ہے چھلانگے وغیرہ لگانے میں، تو بچہ اگر گائے کا دودھ پیے تو وہ بھی تیز ہوگا۔ حتیٰ کہ بکری کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ بکری کا دودھ بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ بکری جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز اور اچھلنے کودنے والی اور چست جانور ہے، تو ان دودھوں کا بھی بچے کی طبیعت اور بچے کی صحت اور اس کے مزاج پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ناداں عورت سے دودھ نہ پلوایا جائے۔ وعن زیاد بن السہمی، زیاد السہمی سے روایت ہے، قال، فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ منع کیا، ان تسترضع الحمقى، کہ بچے کو نادان یا احمق عورتوں سے دودھ پلایا جائے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور یہ مرسل حدیث ہے۔ ولیس لزیاد صحبۃ، اور زیاد سہمی کی صحابہ سے صحابیت ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر یہ مرسل بھی ہے تو یہ ایک اثر یا ان کا تابعی کا ایک اپنا قول ہو سکتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ انسان اور بچے کی طبیعت اور مزاج کے اوپر اثر ڈالتا ہے، اور یہ ایک طبی طور پر بھی ایک مسلمہ چیز ہے کہ جس طرح کا دودھ جو ہے وہ بچوں کو پلایا جائے، اس کی طبیعت کے اوپر اسی طرح کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس باب ہے، باب النفقات، خرچوں کا بیان۔
یعنی عورتوں کو کون کون سا خرچہ اور کس کس کو کیسا خرچہ، متعلقہ کو یا متوفی عنہا زوجہا کو یا حاملہ کو کون سا نان و نفقہ کس پر واجب ہے۔ تو نفقہ ینفق نفقتاً، اس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، کسی بھی چیز کو خرچ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے متحد اور مقفولین جو اس کے زیر انتظام ہوں ان کے اوپر خرچ کرنا، جن میں کھانا پینا، لباس، رہائش اور عزت و آبرو کی حفاظت، یعنی یہ 5 چیزیں اس نفقہ کے اندر آ جاتی ہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے کھانے پینے، لباس اور رہائش اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے۔ اب نفقہ کی کچھ ایک شرائط ہیں جو اہل علم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو متفقون علیہ ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ متفقون علیہ جس پر خرچ کیا جاتا ہے وہ خود کمانے سے عاجز ہو، لہذا اگر وہ غنی ہے تو اس کا نفقہ ہمارے ذمہ نہ ہوگا، البتہ اگر وہ اقارب میں سے ہے تو غنی ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ منفق علیہ، اور اگر منفق علیہ کمانے پر قادر ہو اور کما بھی سکتا ہو تو اس کا نفقہ بھی واجب نہیں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کام کر کے غنی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے جو عفت اختیار کرے اللہ اسے عفیف بنا دیتا ہے، یعنی جو کسی کا محتاج نہ بنے، خود کمانے کی کوشش کرے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے عفیف بنا دیتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ منفق یعنی خرچ کرنے والا، اوپر تھا منفق علیہ جس پر خرچ کیا جاتا ہے، تو خرچ کرنے والا غنی بھی ہو، وہ غنی بھی ہو، لہذا اگر وہ خود فقیر اور تنگ دست ہے تو اس پر نفقہ واجب نہیں، پھر اس کے ذمہ کما کر خرچ کرنا بھی واجب نہیں، جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال کمانا اور اس کو نصاب کے قدر جمع کرنا واجب نہیں، یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے پہلے تم کمائی کرو اور اس کو نصاب تک پہنچاؤ اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ ہاں البتہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا رزق دے دیا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ رہا ہے تو پھر آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر آپ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، آپ کے پاس اتنا رزق نہیں ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو آپ کے اوپر بالکل واجب نہیں ہے کہ آپ خرچ کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ منفق اور منفق علیہ، خرچ کرنے والا اور جس پر خرچ کیا جا رہا ہے، دونوں کا دین بھی ایک ہو، لہذا اگر ان کے دین میں اختلاف ہے تو پھر نفقہ واجب نہیں ہوگا، جیسے اختلاف دین کی وجہ سے وراثت جاری نہیں ہوتی، لہذا کافر والدین پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ منفق یہ منفق علیہ کا وارث بھی بنتا ہو، چاہے فرض حصہ کا اور چاہے وہ عصبہ ہو۔ علماء نے وجوب نفقہ کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں، دونوں میں زوجیت ہو، دونوں میں قرابت ہو اور دونوں میں ولا ہو، تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اب زوجیت میں نفقہ کے وجوب کی تفصیل کہ عورت جو ہے اس کے اوپر خرچ کرنا خاوند پر ذمہ داری ہے، واجب ہے، اور اگر خاوند فقیر ہو تو بیوی پر بھی خرچ کرنا جو ہے، بیوی پر واجب ہے کہ وہ خاوند پر خرچ کرے جبکہ وہ خود غنی ہو، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح ہے، یعنی جب خرچ کرنے والا ذمہ دار جو ہے وہ فقیر ہو جائے تو پھر دوسرے جو وارث ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اس موروث کی مدد کرے اور اس کے اوپر خرچ کرے۔ پھر اسی طرح قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں خرچ کرنا، اور پھر یہ ہے ولا، ولا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو خرید لے، مثلا غلام کو خرید لے یا کسی جانور کو خرید لے تو اس کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی اس مالک کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے بیوی اور اولاد پر خرچ کرنے کے احکام کے حوالے سے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کیونکہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا خامد پر واجب اور ضروری ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا خامد پر واجب اور ضروری ہے،
خاص طور پر جب وہ غنی بھی ہو اور قادر بھی ہو۔ اور اگر وہ خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوس ہے مال ہونے کے باوجود، تو بیوی کو اس کی لا علمی میں اس کے مال سے اتنا خرچ کرنے کی اجازت ہے جو اس کو کافی ہو جائے، یعنی بقدر کفایت، فضول خرچی کے لیے نہیں، یا انجوائمنٹ اور عیش و عشرت کے لیے نہیں، بلکہ اتنا خرچ کر سکتی ہے جتنا اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کے لیے ضروری ہو، ضروری خرچ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، دخلت ہند بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ، امراۃ ابی سفیان، ابو سفیان کی بیوی۔ تو یہ عتبہ کی بیٹی تھیں اور ابو سفیان کی بیوی تھیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہوئیں، اور اسی دن ہی پھر اللہ کے نبی سے شکایت بھی لے کر آ گئیں اپنے شوہر ابو سفیان کی، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ فقالت، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابا سفیان، بے شک ابو سفیان جو ہے، رجل شحیح، وہ ایک کنجوس آدمی ہے، لا یعطینی من النفقتی، وہ نہیں مجھے دیتا خرچ میں سے اتنا، ما یکفینی، جو مجھے کافی ہو جائے، و یکفی بنیہ، اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، الا، سوائے اس کے، ما اخذت من مالہ، جو میں خود لے لوں اس کے مال میں سے، بغیر علم ہی، اس کے علم کے بغیر، فہل علی فی ذلک من جناح، کیا مجھ پر اس معاملے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تو یہ اس کی دلیری تھی کہ اسی دن ہی جب مسلمان ہوئی تو اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذی من مالہ بالمعروف، تم اس کے مال میں سے معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو، ما یکفی کی، جو تجھے کافی ہو جائے، وہ یکفی بنی کی، اور تیرے بچوں کو کافی ہو جائے۔ تو اگر کوئی خاوند صاحب استطاعت بھی ہو، صاحب مال بھی ہو، اور وہ خرچ کر سکتا ہو، لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے، وہ اتنا خرچہ نہ دے یا اتنا خرچ نہ کرے جو معروف کے درجہ میں آتا ہو، تو پھر اس کی بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کے مال میں سے اتنا لے لے جو اسے اور اس کی اولاد کو کافی ہو جائے، جس سے ان کا اچھا گزارا ہو جائے۔ تو یہ حدیث اس اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ خاوند کو اپنے بیوی بچوں پر بقدر کفایت ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنے بیوی بچوں پر بقدر کفایت خرچ کرے، اور یہ اس پر واجب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی منفق علیہ پر واجب خرچ نہیں کرتا تو حسب دستور اس کے مال سے اپنا خرچہ لے سکتا ہے، اور اسے بتلانا بھی ضروری نہیں، خاموشی سے اس کے مال سے اتنا بیوی لے سکتی ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ تو اس حدیث سے بہت سارے احکام و مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک اہم میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے مفتی کے گھر بھی آپ جا سکتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی جا سکتے ہیں، جیسا کہ ابو سفیان کی اہلیہ فتویٰ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوئی۔ اگر کسی کی کنیت مشہور ہو تو اسے اسی نام سے پکارا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابو سفیان اپنی کنیت سے مشہور تھے، اس لیے ان کی اہلیہ نے ان کا نام وہی لیا، ورنہ ان کا نام جو ہے وہ صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس تھا، صخر بن حرب۔ تو ابو سفیان جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہر لڑائی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور کفار کی فوج کے قائد اور سپہ سالار تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور پھر یہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 32 ہجری میں وفات پائی۔
اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کے خامد کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو تو اصلاح کے لیے عورت اسے ان لوگوں کے سامنے بیان کر سکتی ہے جو اس کی اصلاح کر سکتے ہوں، جس طرح کہ ہندا نے ابو سفیان کے اس عیب کا تذکرہ کیا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور کوئی اس کا حق اس کو نہ دے رہا ہو تو وہ اپنا جائز حق جس بھی طریقے سے وصول کر سکتا ہو وہ کر سکتا ہے۔ اس کا اپنے حق کو وصول کرنا، بشرطے کہ وہ زیادتی نہ کرے، اگلے کے حق کو نہ پکڑے، تو وہ اپنا حق جس طرح بھی وصول کر سکتا ہو اس کو کر لینا چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ خرچ میں ترتیب کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس کو آپ نے کیسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ وان طارق المحاربی، طارق محاربی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قدمنا المدینہ، ہم مدینہ آئے، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب، منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے الناس، لوگوں کو، ویقول، اور اب کہہ رہے تھے ید المعطی العلیا، دینے والے کا ہاتھ بلند ہے، دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور آپ خرچ کرنے میں ابتدا کریں ان لوگوں سے جن کے آپ ذمہ دار ہیں۔ وہ کون ہے؟ کا، وہ تیری ماں ہے، وہ ابا کا، وہ تیرا باپ ہے، وہ اخت کا، تیری بہن ہے، وہ اخا کا، تیرا بھائی ہے، ثم ادنا کا فادنا کا، پھر بدرجہ درجہ بدرجہ قریبیوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہو تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے ماں کا حق ہے، پھر باپ ہے، پھر بہن ہے، پھر بھائی ہے، پھر اس طرح بیوی بچے ہیں، اور پھر آگے، تو اس طرح آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ رواہ النسائی وصححہ ابن حبان، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور دارقطنی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للمملوکی طعامہ وکسوتہ، غلام کا کھانا اور اس کا لباس یہ مالک کے ذمے ہے، یعنی غلام کا کھانا اور اس کا لباس یہ مالک کے ذمے ہے۔ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ، اور اس کو نہیں مکلف بنایا جائے گا کام کا، إِلَّا مَا يُطِيقُ، مگر جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تیرا کھانا اور تیرا لباس جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، لہذا تو زیادہ سے زیادہ کام کر۔ کام وہ اپنی طاقت کے مطابق کرے گا، لیکن اس کا کھانا اور اس کا لباس وہ مالک کی ذمہ داری ہے، مالک کے اوپر واجب ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا حکیم بن معاویہ، یعنی اس میں بیوی کے نفقہ اور خرچ کا بیان ہے۔ وان حکیم ابن معاویہ القشیری، حکیم بن معاویہ قشیری سے روایت ہے، ان ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما حق زوجتی احدنا علیہ، کیا ہم میں سے کسی ایک کی بیوی کا حق ہے اس پر؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها، کہ تو اس کو کھلائے، اذا طعمتا، جب تو خود کھائے، یعنی جب بھی تو خود کھائے تو اسی کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی کھلا۔ وتکسوها، اور تو اس کو پہنائے، اذا اکتسیتا، جب تو خود پہنے۔ ولا تضرب الوجہ، اور اس کے چہرے پر مت مار۔ ولا تقبح، اور نہ ہی تو اس کو برا بلا کہہ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور رویے کے اوپر ترغیب دیتی ہے کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا ہے۔ وتقدم فی عشرت النساء، اس سے پہلے یہ حدیث عشرت النساء میں بھی گزر چکی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فی حدیث الحج بطولہ، حج کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، قال فی ذکر النساء،
کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور ان کے لیے تم پر واجب ہے رزقہن، ان کا کھانا پینا، وقسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، معروف طریقے سے جو بھی چل رہا ہو وہ آپ کے ذمے ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں وعن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یضیع، کہ وہ ضائع کر دے ان لوگوں کو من یقوت، جن کی کفالت و پرورش اس کے ذمے تھی، یعنی ان کی کفالت اور ذمہ داری کا حق ادا نہ کرے اور ان کو ضائع کر بیٹھے۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کی ہے، وہ عند مسلم، اور یہ حدیث مسلم میں ان روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحبسا، کہ وہ روک لے، عم من یملکو، ان لوگوں سے جن کا وہ مالک ہے، کیا روک لے، کوتہ، ان کی روزی، کسی کی روزی کو روک لے انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ حاملہ بیوہ کے نفقہ کا بیان، حاملہ بیوہ کے نفقہ کا بیان۔ تو یہ آگے جو ہیں تھوڑے سے نفقات کے معاملات ایسے ہیں جن کے اندر کچھ اختلاف بھی ہے اور کچھ تفاصیل بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پہ رکھتے ہیں۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ چند ایک فوائد جو پیچھے ہم نے ایک دو حدیثیں پڑھی ہیں ان سے جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے زیر کفالت لوگوں کی روزی کو ضائع کرنا وہ گناہ ہے، چاہے وہ دست نگر روزی مانگیں یا نہ مانگیں، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ اگر مانگ لیں تو بھی ان کو دینا ضروری ہے، اگر وہ نہ مانگیں تو بھی ان کو دینا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح رہا یہ سوال کہ زیر دست کی روزی ضائع کرنے سے آدمی گناہ گار کب ہوتا ہے، تو اس کے تین احوال ہیں۔ نمبر ایک، نفقہ اس کا حق ہو اور وہ حق کا مطالبہ بھی کرے، اس کا حق تو ہو پر وہ اپنا حق ساقط کر دے یا پھر وہ خاموش رہے، تو یہ تین حالتیں ہیں۔ تو پہلی صورت میں جب اس کا حق ہو اور وہ مطالبہ بھی کرے، اور تیسری صورت میں جب وہ خاموش رہے، حق ہو لیکن وہ خاموش رہے، تو ذمہ دار آدمی جو ہے وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیا۔ اور جو دوسری صورت ہے وہ حق ہو اور وہ اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دے، تو جب وہ معاف کر دے تو پھر یہ ذمہ دار جو ہے پھر یہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حق کو معاف کر دیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ واجبات کے بارے میں محتاط رہے،